میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. شری اساؤدین اویسی. بہت شکریہ سر. اسپیکر سر، میں یہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں. کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. سر، یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے. نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے. میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا. یہ سراسر جھوٹ ہے. سر، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن. اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا، کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا. کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا. اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا. ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا. یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن. اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے، اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا. یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے. کیا یہ پرنسپلز آف نیچرل کے خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر، آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف بائی یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے. لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر، وہ ایکولی انٹائٹلڈ. یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا. ابھی ہم گृہ منتری کا، وزیر داخلہ کا یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی. یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں، وزیر داخلہ، شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر، وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ اسلام سے الگ ہے. سر، اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے. یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا. جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے. تو سر، اب وقف بائی یوزر کا معاملہ دیکھیں. منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں. تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف ان آتھورائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا. آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں. اس کو کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا. اچھا سر، اب وقف بائی یوزر کو آپ نے نکال دیا. مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی. سر، ڈسپیوٹ تو ہے. مثال کے طور پر
محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر، 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے. کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، سٹیکر لگا دیا جائے گا، مسجد بند، گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی. ہوگی نا سر؟ اب یہ بتائیے، آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے، وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے. تو سر وقف بائی یوزر، اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف بائی یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر، صرف پراچینوں کی حفاظت ہوگی، مسجدوں کی نہیں ہوگی. اب سر آپ آ جائیے، اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مانیومنٹ سے وقف کا، ایک مثال دے رہا ہوں، دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے. میں تو ہار ہی گیا وہ، کیونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ چڑھاؤ. اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جج بنیں گے، آپ ہی فیصلہ کریں گے، اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے. اچھا اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر، تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ راتوں رات قابض کو، انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے، ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں، کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا. انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا. وہ کیس سپریم کورٹ میں ہے کہ آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہے لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے. ہم کو بتائیے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6000 کروڑ کی. آج ہم 2025 میں آ گئے. کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا، اس کو آپ دے دیجئے، مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ. سر دس بل ٹیکس اینی مینجمنٹ فرام دا ہینڈز آف مسلمز, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. سر ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے فضل پوکیا کیس کا ذکر کیا. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوم منسٹر ذرا اچھے لوگوں کو رکھ کر انفارمیشن لے. فضل پوکیا کا آبیٹر کیا ہے؟ اٹ از آبیٹر. وہ ریشو ڈیسنڈنٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے. اچھا سر شیڈول ٹرائب کے بارے میں کہا. کیا شیڈول ٹرائب میں مسلمان نہیں ہوتے؟ شیڈول کاسٹ میں نہیں ہوتا مسلمان. شیڈول ٹرائب میں مسلمان ہوتا تو کیا آرٹیکل 25 میرا چلا گیا، آرٹیکل 26 چلا گیا، آرٹیکل 14 چلا گیا، 15 چلا گیا، 29 چلا گیا؟ لکشدیپ کا ایک مسلمان ایم پی ہے، کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹرائبل ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ایوان کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ شیڈول ٹرائب کے نام پر؟ سر اور ایک چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں سر، اب آپ جب آرٹیکل 26 سے میرا سورس ہے تو آپ سینٹرل وقف کونسل میں 22 میں سے 11 آپ نان مسلم کو بنا سکتے ہیں. ریلیجن نیوٹرل آپ نے کہہ دیا، اور آپ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے آپ؟ اسٹیٹ وقف بورڈ میں 7 نان مسلم ہوں گے اور 4 مسلمان. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ لا میں 95 میں ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے 5 سال کے لیے. آپ وقف یوزر کو آپ کلیکٹر ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے تو وہ وقف بورڈ خاموش بیٹھ جائے گا، کچھ ایکشن ہی نہیں لگا کیونکہ وہ آپ کے پیادے ہیں. اچھا جب آپ نامینیٹ کریں گے سر میں مودی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لا سکتا ہوں، مگر وقف بورڈ کا چیئرمین جو نامینیٹ ہوگا اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے. ہم بالکل نہیں لا سکتے. کیا مذاق ہے بتائیے آپ؟ یہ ڈیموکریسی ہے. نامینیٹ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کرے گی. وہ اگر ڈکٹیٹر بن جائے گا جیسا آج بھارت میں ہو رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہٹے گا. کم سے کم یہاں پر تو الیکشن ہے، وہاں پر تو آپ 5 سال جھیلتے رہو اس کو. اچھا سر اب یہ جو کلوز 11 اور کلوز 9 آپ 16AA سے دیکھیے، where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state work board, central work council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26.
14 and 15 सर। अच्छा सर, सीओ पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं। वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल, हिंदू एंडोवर का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता है उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए। ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law is recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 3(9) पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 4(3)(2), the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, महल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है।
جب میں اپنی پراپرٹی کو اللہ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے بچیوں کی فکر نہیں ہے. اتنی محبت آپ بلقیس بانو سے دکھا دیتے تو آپ کے لیے دعائیں دیتی آپ کے لیے. تو سر آپ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے سر، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں سر. نہیں خیر میں مکمل کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب بہت ٹائم دے دیے. سر آپ دیکھیے اس میں امت شاہ صاحب بولے کہ اتنی پراپرٹیز کا قبضہ ہوا، چوری ہوئی، یہ ہوا. سر کلاس 2652A سیکشن، اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے 2 سال کی سزا تھی، آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو 6 مہینے کر دیا. نان بیلیبل تھا، آپ نے بیلیبل کر دیا. سیکشن 40 کی بات کرتے ہیں. سیکشن 40 میں سر ہم کو جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کا جو نوٹس دیے، اس میں منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے کہا کہ 30 سال میں 515 کیسز سیکشن 40 کے اور صرف 8 لوگ کورٹ کو گئے. وقف یوزر کا قانون تلنگانہ آندھرا میں ہے، سیکشن 40 کا قانون تمل ناڈو 63 ہے، آندھرا پردیش میں 43 ہے. اور سر آپ ڈائریکشن دے رہے ہیں. اچھا کلاس 4218B دیکھیے سر، آپ رول بنا رہے ہیں کوآپریٹو فیڈریشن کے خلاف ہے، اتنا رول بنا رہے ہیں. اور آخر میں سر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب، یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے. سر اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں سفید فام افریقہ کے قانون کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں ہے، میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں. تو مہاتما گاندھی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس قانون کو پھاڑ دیا. تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہیں، آپ اس کو قبول کریے. سر مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور اس پر ڈویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا. تھینک یو سر. ابھی بھی آپ نے دیکھا اویسی صاحب کو کہ ابھی انہوں نے اس بل کو پھاڑنے کا کام کیا ہے. تو یہ جو بات کہہ رہے کہ یہ بل اسمویدھانک ہے، اسمویدھانک کام تو انہوں نے کیا ہے جو بل پھاڑنے کا کام کیا ہے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کس لیے بل پھاڑ دیا؟ انہوں نے کہا چلے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہماری 123 پراپرٹی ہے اور صاحب ہمارے پاس ڈیڈ نہیں ہے، اس ڈیڈ کو ہم کیسے دیں گے؟ ہماری پراپرٹی تو ملے گی نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں 123 پراپرٹی ہے، بالکل ہے. یہ 123 پراپرٹی کس کی ہے؟ یہ ہمارے زمانے کی نہیں ہے. جب برٹشرز نے، انگریزوں نے ہندوستان کی راجدھانی کو کولکتہ سے دلی بنانے کا فیصلہ کیا اور 1911 میں جب انہوں نے یہاں کے لوٹین جونز کی لینڈ کو ایکوائر کیا، لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد ڈیولی کمپنسیشن دیا اور ادھگرہن کر لیا. اور 1911 جو ادھگرہن برٹش سرکار نے کیا، اکھلیش جی آپ بھی مکھیہ منتری رہے، اگر کوئی سرکار کسی زمین کا ادھگرہن کر لے تو پھر اس زمین کو ڈی نوٹیفائی کر کے کسی کو دے نہیں سکتی ہے. یہ پہلی بار کانگریس سرکار نے ڈی نوٹیفائی کر کے دینے کا کام کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکومنٹ نہیں ہے، ہمارے جے پی سی کے ممبر لوگ بیٹھے ہوئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تشتیکرن نہیں تو اور کیا تھا؟ 1911 کی جو برٹشرز نے زمین لیا، بیٹھ جائیے لال جی سن لیجیے پوری بات آپ کو اسپشٹ ہو جائے. 1911 میں جو زمین انگریزوں نے برٹشرز نے ایکوائر کیا راجدھانی کے لیے، 1911 کے بعد 1970 میں دلی کے وقت بورڈ نے